ونحمد على نصر رسوری اچو بابا نظر اللہ نیاز حسین مولا حسین لے آیا ہو مہربانی کرے جگہ بھلے ننجی ہے لیکن علم کی بدھن کے لئے کافی ہے اتے جو پویا ماحول بچی ویندا کو تہاں کی وسا کی دو یار اسی اتے آیا سی جا رہے سلوات پڑھتے جائیں اور آپ پڑھتے جائیں گرمی ایڈی وڈی نہ ہے جتنی حسین سچی ہے ہاں تو سوچے سمجھے اچھو بابا گرمی ایڈی وڈی نہ ہے کہ حسین کے بچڑ سچی ہے یا اللہ اللہ لگا حسین غریب ابا سکتے دار لگا سلوات پر محمد بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین السلام أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا في الحرمين والشمس بين القمرين الذي قال في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي مؤيد ورسول مصدق المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وعلى وليه ووصله وزهرته وأمره وطابع الحكمة سيد المرسلين أمير المؤمنين صديق الأكبر فاروق الأعظم علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين الصديقة
النداء المحققا المظلوم المغموم المحروم عن حق أبيها التي قالت بعد وفاة رسول الله سبت علي مصائبهم لو أنها سبت علي الأيام سرنا بها وعلى حسن المصنوع السيد الزكي طاهر ذليل الراشد الصلاة والسلام على حسن الغريب مظلوم كربلاء الذي اتبع عطشانا ودفنا بلا حسن والكفن الذي قال في كربلاء هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا الذي قال في وقت الوداع يا زينب يا أمة الفضلاء سكينة عليكم مني السلام وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله الرحيم وحجته على العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا سواء عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون صلى الله عليه وسلم محترم خالق کائنات مالک ارض و سما کائنات کے ذرے ذرے کو عظمت وجود عطا کرنے والا چمدار کو سخت بنانے والا نباتات یعنی درختوں کو ہریالی کا لباس پہنانے والا حیوانات کو اسباب زندگی فراہم کرنے والا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو وَإِذَا جَاءَتْ جب ان لوگوں کے پاس اللہ کی جانب سے کوئی آیت آتی ہے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے
جب تک کہ ہمارے اوپر بھی ویسی ہی وحی نازل نہ ہو جائے جیسی اللہ کے رسولوں پہ کہتا ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے اوپر ویسی ہی وحی نازل نہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے وحی کا اعتراض کر رہے تھے, مشرک تھے لیکن مان رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے. اور یزید دربار کو بیٹھ کر کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی جانب سے نہ کوئی وحی نازل ہوئی. آپ نے دیکھا کہ یزید کا نعرہ کیا تھا کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل نہیں, کوئی فرشتہ نہیں آیا. اور یہ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن ہماری ایمانداری کی شرط یہ ہے کہ ویسی ہی وحی ہم پہ بھی نازل ہو جائے. آپ نے یزید کے اور اس وقت مشرکین مکہ میں فرق محسوس کیا. یزید دعویٰ اسلام کر رہا تھا لیکن وحی کا انکار کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ نہ اس نے وحی کو تسلیم کیا نہ نبی کو تسلیم کیا. ایسا ہی اس نے تو یہ اعلان کیا کہ یہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے کون رہ چاہا. تو اس سے بڑھ کر لعنت بھیج دینے کے لیے کیا ہوگی دلیل کہ جو وحی کا انکار کر دے. اس نے نبی کا بھی انکار کر دیا کہ کوئی نبی نہیں آیا, کوئی فرشتہ نہیں آیا. اس کا مطلب اگر فرشتہ نہیں آیا تو پھر نبی نہیں ہے. یہی مطلب ہوا نا. وحی نازل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ اعلان نبوت بعد میں کیا. پروردگار عالم نے پوری قوم سے صداقت کا کلمہ پہلے پڑھا. توجہ فرمائیے. آپ دیکھیں کہ کتنے سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا. 40 سال کے بعد. 40 سال کے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو پھر حکم آیا کہ نبی اب آپ اعلان نبوت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اعلان نبوت جسے بعثت کہتے ہیں. لیکن 40 سال تک نبی کیا کرتے رہے؟ کبھی سوچا آپ نے 40 سال کی زندگی کیسی تھی؟ یہی تو بات سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو کل اگر کوئی شخص میں کھڑے ہو کر کہنے لگے آج تم سب مان رہے ہو کہ میں سچا ہوں. جو ماننے والے تھے وہ مسلمان تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ سچے. جب وہ بات کر رہے تھے مومن تھے مسلمان تھے نہیں. ابھی تو اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا. ایسا ہی لگا. ابھی جب حضور زندگی گزار رہے ہیں مکہ میں تو مکہ میں کون سا ماحول موجود ہے؟ ہر طرف بولتے ہیں. خانہ کعبہ کے اندر بولتے ہیں, خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی بولتے ہیں, خانہ کعبہ کی دیواروں پہ بھی بولتے ہیں, خانہ کعبہ کے صحن میں بولتے ہیں, پڑوس میں بولتے ہیں, ہر گھر میں بولتے رکھے ہوئے. لیکن اس بت پرست ماحول کے اندر جہاں بات پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے. جھوٹ بولنا ان کا شعار تھا. لیکن آج یہ جگہ خیانت کرنا ان کا پیشہ تھا. ایسا ہی تھا نا. لیکن جہاں خیانتیں ہو رہی تھی, جہاں جھوٹ بولا جا رہا تھا, اسی کریکٹ معاشرے کے اندر ایک چراغ ہدایت تھا. ابھی کبھی ہم لوگ کہتے تھے نا کہ ساری ماحول ہی بگڑا ہوا ہے, پورا ماحول خراب ہے تو ہم کیا کریں. نہیں, نبی کریم نے بتایا کہ پورا معاشرہ بت پرست ہے لیکن نبی کا خاندان وہ خاندان ہے جہاں بت پرستی نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. پورا ماحول جھوٹ بول رہا ہے لیکن سارا معاشرہ جو مکے والے وہ نبی کو کیا کہہ کے پکار رہے ہیں؟ صادق. صادق کا مطلب کیا ہے؟ سچا. سچا کہلوایا نا پہلے. سچا کہلوایا. پورے معاشرے کے اندر لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ایسا ہی ہے نا.
قید معاشرہ ہے، خیانت ہو رہی ہے، لیکن اسی معاشرے کے اندر جب لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی امانت کسی کے پاس رکھوائیں تو کس کا انتخاب ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگ اپنی امانتیں لا کر رکھواتے ہیں. تو صداقت کا کلمہ بھی پڑھایا اور امین ہونے کا کلمہ بھی پڑھایا، نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھایا. اور یزید بیٹھ کر کیا اعلان کر رہا تھا؟ نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یزید کی بات سچ ہو جائے تو نبی کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے. اور سارے مشرکین سے پروردگار عالم نے اسی وجہ سے پہلے نبوت سے کلمے سے پہلے صداقت کا کلمہ پڑھوایا، تاکہ اگر کل یزید کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے تو ساری دنیا پہچان دے کہ نبی سچے ہیں، یزید جھوٹا ہے. یہ سماج بھیجے محمد و آل محمد. پھر اس کے بعد جو میں نے جملہ کہا ہے سونا منع مجلس کے اندر، اتنی زور سے سلوات پڑھے کہ اگر کسی کو نیند آئے تو اس کو نیند کیوں نہیں. مجمع تو بیکار بیٹھا، غدیری مجمع بیکار نہیں ہوا تو کون سا مجمع بیکار ہو؟ صحیح ہے نا؟ اس لیے کہ آپ کے ذہن تیار ہو گئے تو میں جملہ بیان کروں گا. یہ سوال بیٹا محمد والے محمد. اگر میرے جملے سخت محسوس ہو تو مجھے بتا دیں، میں ابھی بھی بہت آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن اس منبر کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی کے سامنے ہر طرح کا مجمع موجود تھا، لیکن جب نبی کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں تو سب کی سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہ جس کے خون میں پاکیزگی ہوگی، جس کے شجرے میں حلالیت پائی جاتی ہے، وہاں علی سب کو سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ علی سمجھ بھی میں ان کو آتا ہے جو حلال ذاتے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا جو میں تو نہیں بتاؤں گا، آپ بہتر سمجھتے ہیں نا. علی سمجھ میں ایمان والوں کو آتا ہے، نصیب والوں کو آتا ہے، بد نصیبوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آتا. اچھا مثال دے دوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ جملہ کیا ہے. آپ نے میں سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا، میں نے اس ممبر میں بھی بات کری، اس جملے کو میں یہاں مکمل کر رہا ہوں. بچے سے پوچھو کہ علی کون ہے تو کیا جواب دے گا؟ میرا پہلا امام ہے. جواب دے گا نہیں دے گا؟ بھائی علی میرے پہلے امام ہے، نبی کے وصی ہے، خدا کے جانشین ہے، خدا کے خلیفہ ہے، نبی کے جانشین اور وصی براب ہے، خلیفہ بلا فصل ہے. یہی کہے گا نا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ میرے بچے کو سمجھ میں آتا ہے کہ علی امام ہے. دنیا کی اماموں کی سمجھ میں نہیں آئے کہ علی خدا ہے یا بندہ ہے. نہیں شاید میں پہنچا نہیں سکا. کیا کہا تھا شافعی نے؟ امام شافعی نے کہا تھا کہ میں مرتے مر گیا نہ پہچان سکا کہ علی خدا ہے، خدا علی ہے. تو دنیا یہ علی کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا کی اماموں کی سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے بچوں کی سمجھ میں بھی آتا ہے کہ علی امام ہے، خدا نہیں ہے. یہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. توجہ فرمائی آپ نے. جملے بیان کرنا تو میں نے کہے 4 جملے کہ دیکھیں پروردگار کی ذات کون ہے کہ جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو عظمت عطا کی ہے نا. دیکھیں اس کو سخت بنایا، ایسے ہی ہے نا. اس کو آپ انگلی سے بھیج سکتے ہیں؟ نہیں بھیج سکتے نا. یہ دیوار ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے، اینٹ کی بنی ہوئی ہے، فون کی تو نہیں بنی ہوئی. اگر آپ اس میں انگوٹھا دبائیں، سر اس پہ مارے تو چوٹ کسے لگے گی؟ دیوار تو نہیں ٹوٹے گی. آپ چھت پہ سے نیچے گرے زمین کے اوپر سر کے بل کہ میں اپنے اسی سر سے میں زمین کو چوٹ ماروں گا. تو بتائیے زمین کو چوٹ لگے گی یا سر کو لگے گی؟ زمین سخت ہے، اسے سخت کس نے بنایا؟ توجہ ہے نا. اسے سخت کس نے بنایا؟
یہ اگر ہم سر میں مارے تو بتائیے کہ ہم کہیں کہ ہم اسے چاہتے ہیں کہ اسے موڑ دیں، اس لیے میں نے سر میں مارا، تو آپ کہیں گے کہ اس کی عقل نہیں ہے۔ اسے موڑنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، سر پہ مار کے سر تو ٹیڑھا ہو سکتا ہے، یہ پوائنٹ نہیں ہوگا، یہ پوائنٹ نہیں ہوگا، یہ نہیں مڑے گا، یہی ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سخت ہے۔ ایسی چیزوں کو جو سخت ہوتی ہیں، جن میں جمود پایا جاتا ہے، ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جمادات۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مجلس کا ایک تو فائدہ ہے، یہ تعلیم بھی ہے اور فضائل بھی ہے، یہاں سیکھنے کو بھی ملتا ہے نا۔ اچھا یہ سخت ہے، آپ ابھی مجلس میں بیٹھے ہیں، کل جب آئیں گے نا تو آپ دیکھیں گے ٹہل رہا ہوگا، لیکن میری بات کو ہنسنے لگے نا بعض لوگ کہ بھائی مولانا صاحب یہ کیسے ٹہلے گا، اس میں کوئی جان ہے؟ اچھا نہیں، یہ ٹہلے گا نا، کل جب آپ آئیں گے تو اس کا پریتنا ہو جائے گا، ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ آقا صاحب اس میں جان نہیں ہے، اس میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے اسے جمادات کہتے ہیں۔ اچھا یہ کتنے دن سنے گا میری مجلس؟ جملہ سنیے گا، یہ 10 دن تک نہیں رکھا رہے گا، 1 سال کے بعد بھی اگر آپ آئیں اور اسے یہ صاحب اٹھا کے یہاں نہ رکھیں تو بتائیے اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے؟ نہیں ہٹ سکتا۔ یہ ساری میری مجلس سن رہا ہے، آپ سوتے رہے لیکن یہ جاگ رہا ہے، ایسا نہیں؟ مجلس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیپ لگا کے بیٹھتے ہیں تاکہ مولانا صاحب کو پتہ ہی نہ چلے کہ ہم سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں، لیکن مولانا ممبر پہ بیٹھے وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون جاگ رہا ہے، کون سن رہا ہے اور کون سن رہا ہے، ہوتا ہے نا؟ سب کے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بڑھے گا بھی نہیں، جائے گا بھی نہیں، کیوں؟ اس لیے نہ اس میں پڑھنے کی صلاحیت ہے، نہ اس میں چلنے کی صلاحیت ہے، اس میں سننے کی صلاحیت ہے، یہ سنتا ہے؟ بتائیں، نہیں سنتا نا؟ نہیں، اس کے کان ہے، اس کی زبان ہے، یہ بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا؟ میں بول رہا ہوں تو آپ تک آواز آ رہی ہے، میں چپ ہو جاتا ہوں یہ بھی چپ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یہ وہ پروردگار کی عطا ہے جو ہزاروں سال سے میری آواز کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جناب ابھی 50 سال پہلے ایجاد نہیں ہوئی ہے، اسے ڈھونڈا میں نے 50 سال پہلے، ورنہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے نا، یہ لاؤڈ اسپیکر جب بھی انتظار کر رہا تھا کہ کوئی بشر اٹھے، یہ ہواؤں کے اندر لہریں دوڑ رہی تھی، یہ جو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے اور یہ آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز منتقل ہو رہی ہے سیکنڈوں میں، یہ آج کی بات ہے، یہ آپ نے آج دریافت کیا، ورنہ یہ لاکھوں سال سے، کروڑوں سال سے آپ کی آہٹ کا انتظار کر رہا تھا کہ کب آپ چاہیں اور ہم اپنی رحمتوں کے دسترخوان آپ کے سامنے بچھا دیں اور آپ ان سے استفادہ کریں۔ اور ہیلو، اتنا کریم ہے وہ پروردگار کہ جس نے فضاؤں کے اندر دوڑتی ہوئی لہروں کو انسان کے لیے بنایا، اور کتنا ناشکرہ ہے انسان، توجہ فرمائی۔ اور یہ ساری کائنات جس میں لہریں بنی، یہ موبائل بنے، کس کے صدقے میں بنے؟ نبی کے صدقے میں بنے نا، تو نبی کا اتنا بھی احسان نہیں مانا کہ جس نے من کن تو مولا کہہ دیا، جس کے صدقے میں بنی ہوئی لہروں کو دوڑتے ہوئے پروردگار عالم نے ہمیں یہ طاقت دے دی کہ ہم نے اسے مسخر کر کے موبائل کے اندر بند کر دیا اور ایک دوسرے سے رابطے کر لیے۔ اگر علی نہ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو ہمارا یہ رابطہ نہ ہوتا۔ توجہ فرمائیے، تو نبی کا احسان اتنا تو ماننا چاہیے تھا کہ جس کے صدقے میں یہ اتنی لہریں ملی، اگر وہ ہم سے یہ کہہ دے منبر پر آ کر من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے، تو بتائیے ماننا چاہیے تھا یا نہیں ماننا چاہیے تھا؟ یہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔
آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مائک کیا کام کر رہا ہے تو آپ کو فضائل علی سمجھ میں آئے گی. اچھا آپ 10 دن میری مجلس سنیں گے نا؟ اچھا جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں گے 10 دن کے بعد؟ یعنی جیسے آئے ہیں 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی تو تبدیلی آئے گی نا یا نہیں آئے گی؟ صحیح ہم پہلے بھی ہیروئن پیتے تھے ابھی پیئیں گے. ہم پہلے بھی بھنگ کا پیالہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا 10 دن کے بعد بھی ہمارے ہاتھ میں بھنگ کا پیالہ دیکھیں گے آپ. حسین چھوٹے تو چھوٹے بھنگ نہ چھوٹے. ایسا ہی ہے. تو کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو حسین تبدیلی کا نام ہے یا نہیں ہے؟ یا تو عہد کرو حسین سے کہ مولا جو آپ کہنا ہمیں وہ ماننا ہے، یا پھر حسین کا دامن چھوڑ دو کہ مولا ہم آپ کو حسین حسین تو کریں گے، آپ پہ روئیں گے بھی لیکن آپ کی بات نہیں مانیں گے. ایسا ہی ہم سنیں گے سارے فضائل، سنیں گے سارے مسائل. جیسے یہ مائک سن رہے نہیں سن رہا؟ توجہ فرمائیں آپ میرے جملے. دیکھیں آپ سے زیادہ میرے قریب ہے. آپ 1.5 میٹر کے فاصلے پر ہیں، یہ 1.5 فٹ کے فاصلے میں بھی نہیں. یہ کبھی بالکل ہونٹوں پہ آ جاتا ہے؟ آتا نہیں آتا. تو سب سے قریب مجھ سے کون ہے؟ ایسے ہی ہے نا. اور 10 دن تک یہ میرے قریب رہے گا لیکن 10 دن کے بعد بھی یہ مائک ہی رہے گا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری میں آنے کے بعد جو جیسا رہ گیا اور تبدیلی نہیں لایا اپنے اندر، تو اس کا مطلب ہے وہ لوہا اور پتھر تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. تو یا تو ہم مان لیں کہ آپ عید پتھر ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے. علی کا ماننے والا کبھی پتھر نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے نا. علی کا ماننے والا کبھی پتھر نہیں ہو سکتا. علی کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے نرمی اسی کے دل میں ہوتی ہے. آپ دیکھیں جہاں بھی علی کی محبت ہوگی وہاں نرمی پائی جائے گی، وہاں محبتیں پائی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس فرش پہ جب آپ بچھاتے ہیں یہاں پہ سنی بھی آتے ہیں. آپ نے کبھی کسی سنی کو روکا کہ خبردار یہ شیعوں کے لیے بچھایا؟ کبھی روکا آپ نے؟ اچھا آپ نے باہر سبیل لگائی ہے، کبھی کسی سنی کو وہابی کو روکا کہ یہ پانی ہم تمہیں نہیں پلائیں گے، اسے شیعوں کے لیے نہیں روکا نا. کیوں؟ اس لیے کہ محبت حسین میں پلا ہے. تو محبت حسین میں آپ سب کو پلاتے ہیں. محبت حسین میں اللہ جنت نہیں دے گا. آپ کی تو غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی حسین کے نام پہ آپ سے پارٹی مانگے اور آپ منع کر دیں تو کوئی حسین کا چاہنے والا خدا کی بارگاہ میں پہنچ جائے پروردگار حسین کے صدقے میں دے دے. توجہ فرمائیے آپ نے. آپ بارگاہ خدا میں مانگ کے تو دیکھیں، حسین کا واسطہ دیکھیں کہ پروردگار حسین کے صدقے میں بیٹا دے دے جو تیرے امام کے کام آئے. شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں. مانگو نا امام زمانہ کے جد کا واسطہ دے کے مانگو. آج کتنی پیاری مناسبت ہے. پہلی محرم بھی ہے، شب جمعہ بھی ہے. یوں کہہ دوں کہ حسین کی رات بھی ہے اور حسین کے وارث کی رات بھی ہے. پروردگار کو دونوں کا واسطہ دے کے کیوں نہ مانگ لے؟ پروردگار جو بے اولاد ہے اسے اولاد دے دے. ایسا ہی ہے نا. پروردگار جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. پروردگار ہمارے درمیان ایسے بچے پیدا کر دے کہ جو امام زمانہ کے سپاہی بنے. ایسی دعائیں مانگنی چاہیے نا. آج ہم سب کا نامہ اعمال امام زمانہ کے پاس پہنچے گا. یہ وہ رات ہے جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو دیکھ کر امام خوش ہو رہے ہیں. چاہے آپ سے کبھی خوش ہوئے ہو یا نہ ہوئے، کیونکہ آپ شب جمعہ نہ جانے کن کن چکروں میں ہوتے. میں تو یہ نہیں کہہ سکتے کون کس چکر میں ہوتا، اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا نا. لیکن ہر انسان اپنے نفس کو بہتر سمجھتا ہے نا. لیکن آج جو بھی ہے شب جمعہ میں یہاں وہ گواہی دے گا. آپ کی ویڈیو بن رہی نہیں بن رہی؟ جیسے میری ویڈیو یہ موبائل بنا رہا ہے ایسا ہی ہے. اور ہم سب کی ویڈیو ایک کیمرہ اور بنا رہا ہے.
فرمائے نا حسین کربلا سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کون کون جیل عمر میں امام بارگاہ میں پہنچا ہوا، کون میرے غم میں حاضر ہو چکا ہے، اور امام زمانے پڑھ کر غیب سے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور کیا معلوم پردہ غیب کس چیز کا نام ہے، ہو سکتا ہے یہاں امام موجود ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں انسان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، نہ جانے امام کی سواری تو نہیں آتی، کہیں ایسا تو نہیں کہ حسین کی ماں تو نہیں آتی اپنے بیٹے کی مجلس میں، کیونکہ وعدہ کیا تھا نا پیغمبر اسلام سے۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولا حسین کی ولادت ہوئی تھی تو کیا جملہ کہا تھا؟ پیغمبر اسلام نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، اور آغوش میں لینے کے بعد ہر بیٹے کی ولادت میں خوشی ہوتی ہے، ایسا ہی، اور پیغمبر کو بھی خوشی ہے لیکن دل رنجیدہ بھی، آنکھوں میں آنسو۔ بیٹی نے باپ کے چہرے کو کہنے لگی بابا حسین آپ کی آغوش میں ہے، میرے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نہ جانے پیغمبر اسلام نے کیا کیا مناظر دیکھے ہوں گے جو پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ، بس تاریخ یہ کہہ رہی تھی کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں فاطمہ، جو میں دیکھ رہا ہوں میں عجیب منظر دیکھ رہا ہوں کہ حسین کی یہ وہ بچہ ہے کہ مجھے جبرائیل نے آ کر اطلاع دی، خبر کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ بچہ یکو تنہا صحرائے کربلا میں، جسے نینوا کہتا ہے، نواویس کے بھیڑیے، توجہ فرمائیں، نواویس کے بھیڑیے یعنی کربلا کے بھیڑیے، صحرائے بھیڑیے اس کے بدن کو نوچ رہے۔ کتنا سخت جملہ تھا ایک ماں کے لیے، نہ جانے کس طرح سے آپ کے دل دہل رہنے کو نہ سکے، تو جس کا بیٹا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو پیغمبر اسلام کے پاس جاتی تھی اور کہتی تھی بابا میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ بچہ مجھے بار بار یہ کہتا کہ العطش العطش العطش، ہائے پیاس مارے گا۔ حسین کی پیاس کا اندازہ تو بغیر کب سے پیاس ہے، ابھی حسین دنیا میں نہیں آئے اور پیاس کی گواہی دے رہے۔ بابا کیا یہ ایسے وقت میں مارا جائے گا جب وہ کہا کہ آپ نہیں ہوں گے؟ کہا بیٹی تم میری بات کرتی ہو، علی بھی نہیں، اس کا بعد علی بھی موجود نہیں ہوگا۔ کہا بابا میں تو ہوں گی نا، کہا فاطمہ زہرا تم بھی نہیں ہوں گی۔ ماں کا دل کہہ گیا کہ حسن بیٹا بھی نہیں ہوگا، کیا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا؟ کہا نہیں حسن بھائی بھی نہیں ہوگا، یہ یکو تنہا ہوگا کربلا کے میدان میں۔ کہا بابا اگر یہ یکو تنہا ہوگا تو پھر اس پر گریہ کرنے والا کون ہوگا، اس پر رونے والا کون ہوگا؟ تو میرے آقا پیغمبر نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ گھبرا نہیں ہے، ایک خداوند آدم ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا کہ جو اس کے جوانوں پر روئیں گے، اس کے جوان، اس قوم کے جوان اس کے جوانوں پر روئیں گے، اور اس کے بوڑھے اس کے بوڑھوں پر روئیں گے، اس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ ہاں عزیزو، بس میں یہ کہوں گا کہ آپ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بس عزیزان محترم، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ جناب ام سلمہ کی روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جناب ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیشی لے کر آئے جس کے اندر مٹی تھی، توجہ ہے نا، ایک شیشی لے کر آئے اس کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی، اور کہا کہ اے ام سلمہ دیکھو ایک وقت آئے گا یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے، یہ مٹی کربلا کی مٹی ہے، اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھنا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب میں بھی نہیں ہوں گا، اس کا بابا علی بھی نہیں ہوگا، فاطمہ زہرا بھی نہیں ہوگی، اور حسن مجتبی بھی نہیں ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بتا یہ رہے ہیں کہ اے ام سلمہ تم زندہ ہوگی،
تم زندہ ہوگی. اور یہ شیشی جو ہے جس میں مٹی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے، اس میں یاد رکھنا کہ جب یہ مٹی لال رنگ میں تبدیل ہو جائے، خون میں تبدیل ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا لال حسین کربلا کے صحرا میں ہے، بے آب و گیا صحرا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا ہوگا. عزیزوں ہو، جناب ام سلمہ نے اس مٹی کو سنبھال کے رکھا ہے، اس کی حفاظت کرتی تھی. ایک وقت وہ آیا، سال گزرتے گئے، 7 ہجری کا سال گزرا، 61 ہجری شروع ہوا، 10 محرم کی تاریخ آئی. کیا دیکھا کہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی. جناب ام سلمہ سو رہی تھی، بعد میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں، پار بکھرے ہوئے ہیں. جناب ام سلمہ پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ کہا بی بی، ارے کربلا کے صحرا میں میرا حسین مارا گیا. دوڑ کر جو آنکھ کھلی، دوڑ کر اس شیشی کو دیکھا، خون میں تبدیل ہو گئی تھی. حسین بے یار و مددگار، کوئی حسین کو عزیزوں تیر مارتا تھا تو کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا. ارے جسے کچھ نہ ہاتھ آیا اس نے حسین کی طرف مٹی کو دیکھا. سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون. ماتا حسین.